پھر تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے انصاف کے کسی کرسی پر بیٹھ سکے. دیکھیں اس میں ایک تو آپ کا سوال یہ ہے کہ ایف آئی آر ان کے لواحقین کٹوائیں گے ڈیسیز کے یا گورنمنٹ کٹوائے گی اسٹیٹ کی طرف سے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اور فیمس ججمنٹ ہے کہ ایک کرائم کا ایک ہی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، اور اس میں پہلے ہم چانس دے رہے ہیں، لبرٹی دے رہے ہیں کہ ان کی فیملی جلد از جلد ایف آئی آر کٹوائے، اور اگر ان کی فیملی نہیں کٹوائے گی تو یقیناً اسٹیٹ ذمہ دار ہے، اور اسٹیٹ یقیناً وارث ہے اس ملک کی عوام کی، اور اس میں یقیناً اسٹیٹ ہی پھر ایف آئی آر کٹوائے گی. رہی جیسے آپ نے ڈی آئی جی کی بات کی تو یقیناً ڈی آئی جی ایکولی رسپانسیبل ہے اس کا، اور ڈھکی چھپی ہوئی کوئی بھی اس رپورٹ میں ایسے مبہم کوئی چیز نہیں ہے جس میں کہ کوئی آپ کو کوشچن ہو یا اس قسم کی بات ہو. یہ جو رپورٹ ہے کیا اس میں شامل ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے جو باقی ایسی کوئی بیانات دیے یا یہ پلان مرڈر تھا، یہ تھوڑا سا کلیریفائی کریں. دیکھیں اس میں ایک تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈیسیز، ان کی دو اسپیکٹ ہیں اس کیس کے. ایک وہ ہے کہ آیا کوئی اس نے وہ اس قسم کی بلاسفیمی کی ہے یا نہیں. ایک ہے کلیئر کہ ایک فیک انکاؤنٹر ہوا ہے پولیس کے پارٹ پر یا نہیں. یہ انکوائری اس کے کیونکہ پولیس کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے اس چیز میں، اور میں ایز اے ہوم منسٹر میری ذمہ داری ہے اور چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کا مورال عوام کی نظر میں بہتر ہو، ان کا کریکٹر بہتر ہو، ہم کو اس کو بھی دیکھنا تھا. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے ٹوٹلی اٹ از پرٹین ٹو انکاؤنٹر، جو انکاؤنٹر ہوا ہے. اور رہی بات جو آپ دوسرے اسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی بھیج دیا گیا ہے فارنزک کے لیے، اور یقیناً کسی کو پروو یا ڈس پروو کرنے کے لیے یقیناً ایویڈنسز کلیکٹ کر رہے ہیں. گزشتہ 4 ماہ کی اگر بات کریں تو صوبے میں تقریباً 20 سے زائد پولیس مقابلے ہو چکے ہیں، درجنوں لوگ کسی نہ کسی واقعے میں ہلاک ہو چکے ہیں. مبینہ ایک الزام جس پر توہین کا الزام ہے، اس کے کیس میں حکومت نے اتنی جلدی دکھائی. گزشتہ کئی دنوں کے جو پولیس مقابلے تھے، پولیس اور حکومت اس میں کیوں صورت پر نہیں آئی، اور توہین کرنے والے کا الزام ثابت ہوا اس پر یا نہیں ہوا، حکومت اس کے لیے کیوں اتنا متحرک نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ تو ایک ڈسپلنری کارروائی ہے کہ پولیس آفیسرز کوشچن مارک ہوتا ہے معاشرے میں، کیونکہ پولیس آفیسر جو ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس معاشرے کو تحفظ کے لیے ہے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہے پولیس آفیسرز جو ہیں. اور یقیناً ہمیں اس کو اسٹیگما کو کلیئر کرنا ہے. کوئی بھی واقعہ ہو، بالائے عدالت جو ہے، ماروائے عدالت جو بھی واقعات ہوں گے ایکسٹرا جوڈیشل ہوں گے، انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 9 وہ کلیئر گارنٹی دیتا ہے ہمارا کہ اس میں ہم کم از کم عوام کی جان و مال کی تحفظ ہماری ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، اور اس چیز کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا. رہی بات 6 ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی اور ہو رہی ہے، اور یقیناً ایک بندہ مارا گیا ہے. اگر بلاسفیمی ہوئی ہے تو وہ بندہ مارا گیا ہے، اور اس کو سرٹین کرنا ایک ایف آئی آر کٹی پڑی ہے اس پر بھی، اور اس کی جب تک فارنزک ہوگی. اس کے لیے میں آپ کو اور آگے بڑھ کے بتا دوں کہ ایک آفٹر دس ایف آئی آر، یہ شاید 7ویں ایف آئی آر ہوگی، چھٹی ایف آئی آر ہوگی. 6 ہی ایف آئی آر کے ہم ڈی آئی جی نیا لگا دیا ہے ہم نے میرپور خاص کا زبیر دریشک کو، اور وہ ایز اے چیئرمین اس کمیٹی کے، اس کے ساتھ 2 ایس ایس پیز ہوں گے، ایس ایس پی میرپور عمر کوٹ اور ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد، ان کی کمیٹی کے ممبر ہوں گے جو اس سارے ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن. یہ بتا دیجیے گا سب سے پہلے تو
इस सारे मामले के बाद सन्नाटा छाया हुआ था। आपने असेंबली में बात की, सरदार शाह ने असेंबली में बात की और एक होप दी कि इस केस में इंसाफ होगा, और इब्ता आपने अच्छी की है। जो जिम्मेदार थे कत्ल करने वाले, उनको सजा मिली। अगर क्या डॉक्टर ने ऐसा कोई वाकया किया है तो उसको भी उसकी किए कि जो कुछ हुआ, लेकिन अब आगे का मरहला ये कि एक खौफ फैला हुआ है, खास तौर पे मिनाटी कम्युनिटी में। ये उस पूरे बेल्ट में एक सूफियों का बेल्ट, थर उमर को सारा बिजनेस वहाँ पे मिनाटी का है, वो एक खौफ उन पे तारी है। और खास तौर पे डॉक्टर शाहनवाज के बच्चे, उनकी मासूम बेटियां, सिंध हुकूमत उनके हवाले से क्या कर रही है? जिस तरह उनके कमाने वाला तो वो चला गया, उनकी माली मदद की जाएगी, उनके तालीम के हवाले से आप क्या करेंगे? एक शख्स जिसपे साबित नहीं हुआ कि उसने अभी तक कोई ऐसा गलत काम किया है, और अगर जो ऐसा किया है तो उसके खिलाफ जिस तरह रियासत की पॉलिसी है, अगर वो उसके साथ अगर वो मुलविस नहीं है किसी भी किस्म के वाक़े में, और उसके साथ इस किस्म की नाइंसाफी हुई है, तो उसका आप अदाला कैसे करेंगे? एक मासूम, अगर क्या वो मासूम था या उस पर कैसे इंसाफ उसको? देखिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कोई डिप्राइव हो तो उसको फैसिलिटेट करे, उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करे। अभी तक तो ये चीज़ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि आया शाहनवाज इनोसेंट था या गिल्टी था। वो उसकी फॉरेंसिक जब आएगी, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेज दिया गया है उसका मोबाइल फ़ोन, वो आ जाए। बाकी रही खौफ की फ़िज़ा, देखें गवर्नमेंट ने ये जो आपके काफ़ी हमारे सहाफ़ियों के क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हम ये चाहते थे कि गवर्नमेंट की रिट रहे, गवर्नमेंट के इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए काम करें, और हम ये चाहते थे कि, और हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही चाहते थे कि कम से कम सिंध में इस चीज़ की यकीनन हम इस चीज़ को बनाएं कि सिंध में कानून की अमलदारी है और हक़ व इंसाफ के साथ हम खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, और यकीनन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ हो वो कानून और आइन के दायरे में हो। जो कमजोर है, जिसके वालिद बच्चों के शहीद हुए, मारे गए, उनकी लाश को भी जलाएगा, उस कमजोर फैमिली से आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो FIR ताकतवर लोगों के खिलाफ कैसे कटेगी, उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? और तीसरी आखिरी बात कि उनको मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया गया उस फैमिली के लिए। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई ऐलान आना चाहिए कि पता चले कि सरपरस्त आप लोग हैं। यकीनन मुआवजे का ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। रही बात ये कि FIR हम खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ। सरदार शाह साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उमरकोट से इनका ताल्लुक़ है, ये खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ। हम चाहते हैं कि क्योंकि काफ़ी जगह पर ये डिमांड्स हुई कि FIR काटी जाए कल्पर्ट्स के ख़िलाफ़, जो रियल कल्पर्ट्स हैं या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये ना हो कि आप ही लोग कल कहें कि पुलिस अपने पुलिस वालों के खिलाफ फरियादी होकर खड़ी हो गई है। यकीनन फरियादी तो FIR का इंस्पेक्टर या DSP होगा या सब इंस्पेक्टर होगा। तो हम चाहते हैं कि आपके सामने ये केस हमने रख दिया है कि हम चाहते हैं कि फैमिली उनकी FIR कटवाए, हम फैसिलिटेट करेंगे। वो लोग जो सारे मामलों में बढ़ावा दिया, फिर बाद में लाश की बेहरमती की, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो फूलों के हार पहनाए जाके, इसमें कुछ सियासी रहनुमा भी शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? यकीनन उनके खिलाफ भी कानून अपने कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी, और FIR सब पर कटी हुई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अभी हम जो बना रहे हैं टीम, किसी को भी बख्श नहीं करेंगे जो भी जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपकी बातों में, मैं नाम ले लेता हूँ। इसमें जो लोग सस्पेंड हुए, DIG जावेद जिस्कानी, SSP असद चौधरी, SHO सिंदरी, और इसमें SSP उमरकोट की भी आप बात करें, इन सब लोगों के खिलाफ FIR जी FIR ही कटेगी उनके खिलाफ जो आपने नाम लिए हैं। ये बताइए कि जो वाकया हुआ है इसमें पूरे ना सिर्फ सिंध में, पूरे मुल्क में एक खौफ फैला हुआ है इस वाकये के बाद।
تو یہ جو اتنا بڑا خانیہ ہوا ہے, آئی صاحب موجود ہے آپ کے ساتھ, کیا پولیس نے جو ایکٹ کیا ہے اس ایکٹ سے جو سندھ کے لوگوں کی ایک دل آزاری بھی ہوئی ہے اس واقعے کے بعد, تو اس عمل پر آئی جی صاحب یا آپ سندھ کے لوگوں سے معافی مانگیں گے؟ یہ ایک تو یہ کہ اس اتنا بڑا پولیس نے جو واقعہ کیا ہے, پولیس کا جو جس لوگوں کا ٹرسٹ تھا وہ ٹرسٹ بریچ کیا ہے. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی 26ویں ترمیم کے لیے جا رہی ہے, تو کیا بلاسفیمی لا ہے اس میں بھی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کوشش کرے گی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جو گورنمنٹ جا رہی ہے آئینی ترامیم میں اس میں کوئی بلاسفیمی لا بھی ترمیم ہونی چاہیے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ایک قانون کے شاگرد کے طور پہ کہ اس میں واضح اس کی ایک جو کچھ کمی بیشی ہے اس لا میں وہ اس کو بہتر کیا جائے. جتنے بھی ملوث اس میں واقع میں تھے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس میں پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے بھی تھے امیر علی شاہ جو جن کا تعلق عمر کوٹ سے ہے, انہوں نے بھی جا کے ڈی آئی جی صاحب کو پھولوں کے ہار پہنائے تھے. کیا آپ پارٹی میں ایسی کوئی درخواست رکھیں گے چیئرمین صاحب کے سامنے کہ ان کے خلاف یہ بھی ایڈ کریں کہ ایس ایس پی عمر کوٹ کا کیا رول تھا, اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ آج تو اسے عہدے سے ہٹا دیا. بھائی یار اب 50 بار تو میں نہیں بتا سکتا کہ کس کے خلاف کارروائی, ایسے تو نہ کریں. آپ نے پولیس کی انکوائری کی ہے, بہت اچھا ایک نتیجہ ہے. جب واقعہ رونما ہوا تو سول سوسائٹی نے بہت بڑے احتجاج کیے اور مطالبہ کیا تھا کہ جوڈیشل انکوائری کیا جائے اور سٹنگ جج کے ذریعے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. تو اس میں حکومت نے کیوں لیل بجٹ کا کام کیا, کیوں اس میں پیچھے ہٹ گئی, کیوں عدالتی جو انکوائری کی اس پر اعتماد نہیں کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انکوائری اپنے آفیسر کے خلاف خود کریں. کیا آپ کو ابھی بھی ابہام ہے کہ کسی اور کو بھی ڈالنا چاہیے تھا اس ایف آئی آر میں؟ ابھی اگر آپ کو شک ہے تو ہم اس کے خلاف بھی انکوائری کر سکتے ہیں. ہم کسی سے ڈر نہیں رہے ہیں اس چیز میں. اور جوڈیشل انکوائری کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. جوڈیشل انکوائری اس اسٹیج پر نہیں ہو سکتی ہے جب تک ایف آئی آر نہ کٹے, جب تک انویسٹیگیشن ایک پولیس نہ کر لے, اس کو ڈس اون کرے پرائیویٹ پارٹی کہ یہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے, یہ ایف آئی آر کے مطابق نہیں ہوئی ہے, ایف آئی آر غلط کٹی ہے, تب جوڈیشل انکوائریاں ہوتی ہیں, تب وٹنسز چلتے ہیں. اگر جوڈیشل انکوائری پر ہائی کورٹ کا جج اگر ایف آئی آر کا آرڈر دے دے تو پھر کون سی کورٹ میں جائے گا اکیوز پرسن؟ آپ کو یہ بھی خیال کرنا ہے. دیکھیں وہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. پہلے تو آپ ذمہ دار صحافی ہیں اور ذمہ داری سے سوال اور جواب کریں. ابھی میں نے اٹھتے ہی آپ کو کہا کہ ہم یہ پریس کانفرنس اس انکوائری کی حد تک کر رہے ہیں. دوسری انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, تو وہاں تک آپ اس کو ریسٹرکٹ رکھیں کہ اس چیز کو دائیں بائیں نہ کریں. ایک موب جمع ہوتا ہے اور وہاں وہ نعرہ لگاتا ہے کہ سر تن سے جدا. یہ جو مینٹالٹی ہے اس کو کس طرح سے آپ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسری کہ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ ایک با اختیار محکمہ سمجھا جاتا ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرتا ہے, تو وہ اس موب کے زیر اثر کیسے آ گیا؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پولیس اہلکاروں کی تربیت بھی اب ضروری ہے؟ دیکھیں ایک بات تو آپ کو کلیئر بتا دوں کہ ہمارے چیئرمین پیپلز پارٹی کے انتہا پسندی کے سخت خلاف ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, اور جن مسلمانوں کے جو حقوق ہیں, مسلمز کے اپنی جگہ پر حقوق ہیں, مائنارٹیز کے اپنی جگہ پر حقوق ہیں, اور ود ان دا پیرامیٹرز آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی گائیڈنس ہیں اس کے مطابق پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چلتی ہے کہ ہر کسی کو اپنا حقوق دینا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.